نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج مورخہ 25 مئی 2020 ہے۔ ہم مسلم مسیح مکالمہ ٹیم کا موقف اس تنازع پہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جو کہ متعدد کلام مقدس کو لے کر حالیہ دنوں میں پیدا ہوا تھا اور بالآخر فریقین نے مفاہمت سے اس مسئلے کو حل کرنے کا اندیہ دیا ہے۔ اس تنازع کے بنیادی طور پر دو فریق تھے۔ اول محترم پادری شفیق کنول صاحب اور ان کے ہمنوا، دوم پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی بازار لاہور۔ ہم مسلمان اس تنازع کے فریق یوں بن گئے کہ ہمیں مسیحیت کے خلاف ایک سازشی عنصر کے طور پر شفیق کنول صاحب نے منوس کر لیا ہے۔ لازم تھا کہ ہم بھی اس سلسلے میں اپنی رائے دیتے، سو وہ رائے حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ زبردست سنا ہے کہ محترم پادری شفیق کنول صاحب اور پاکستان بائبل سوسائٹی کے مابین معاملات طے پا گئے ہیں۔ اس سے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان بائبل سوسائٹی اور پادری شفیق کنول صاحب کے درمیان متنازع کتب پر ایک مقام کی نشست حال ہی میں ہوئی ہے پچھلے دنوں، جس میں پاکستان بائبل سوسائٹی نے پادری شفیق کنول صاحب کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ شعور جب کسی وجہ سے بکتا یا جھکتا ہے تو یہ واقعہ جاہلیت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جاہلیت جب علمیت کے نام سے سفر کرتی ہے تو اس کے نقصانات کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کا عملی مظاہرہ ہم پاکستان بائبل سوسائٹی اور محترم شفیق کنول صاحب کی آویزش میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان بائبل سوسائٹی نے جس انداز میں سرنڈر کر کے جہالت کو بڑھاوا دیا ہے، اس کے بعد کلیسیا کم از کم یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ سچائی اور نور کی علمبردار ہے۔ اس پسپائی کے بعد یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ کلیسیا نے ریاکاری کی وہی راہ اختیار کر لی ہے جس کی مذمت سیدنا یسوع علیہ السلام مسیح نے بار بار فرمائی تھی۔ یہ درست ہے کہ معتدل کلام مقدس میں علماء کرام کا تجزیہ شواہد و دلائل پر مبنی ہے، الہامی نہیں ہے، لیکن یہ رائے تو اس سے بھی زیادہ مضبوط دلائل اور شواہد لا کر رد بھی کی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی بجائے یہ معاملہ جذبات کی نظر کیا گیا ہے۔ اس باری غلطی سے پاکستان بائبل سوسائٹی نے کوئی عمدہ اور قابل فخر مثال قائم نہیں کی ہے۔ جہالت ناخواندگی کا نام نہیں ہے، جیسا کہ اکثر بیشتر غلطی سے سمجھ لیا جاتا ہے، بلکہ جہالت سچائی اور حق کو نہ جاننے اور ان سے منہ پھیرنے کا نام ہے۔ اپنے خود ساختہ خیالات اور جذبات سے علمی تحقیق پر پانی پھیرنا اور اس سے واقف ہونے سے انکار کرنا بھی تو جہالت کی نشانی ہی ہے، اور کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی پادری شفیق کنول صاحب نے پاکستان بائبل سوسائٹی سے شائع کردہ کتب پر اور خصوصی طور پر معتدل کلام مقدس کے خلاف آواز بلند کی اور اعتراض کیا تھا کہ اس کتاب میں مسیحی ایمان کے خلاف مواد موجود ہے اور اسے مسیحی تعلیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے مسیحی ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے یہ دلائل کا خلاصہ یہی تھا۔ ٹھیک ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ معتدل کلام مقدس کے میں جو مواد موجود ہے اس کے خلاف علمی دلائل فراہم کرتے، لیکن شاید محترم شفیق کنول صاحب کی علمی سطح اتنی بلند نہیں تھی کہ وہ اس کتاب کا علمی رد کر سکتے۔ سو شورو ہوگا ایک آسان راستہ تھا، وہی انہوں نے بنا لیا۔ بالکل اس کا فوری جواب پاکستان بائبل سوسائٹی نے ایک جوابی ویڈیو کی صورت میں دیا، ٹھیک ہے، جس میں معتدل کلام مقدس کا دفاع کیا گیا۔ جس طرح سے انہوں نے پادری شفیق کنول صاحب کو جواب دیا تھا، اس سے امید بن گئی تھی کہ علم پر جذبات کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ارباب پاکستان بائبل سوسائٹی اپنے موقف میں حق بجانب ہیں اور ان کو اس کتاب کی اشاعت پر کسی قسم کا کوئی خوف یا ملال نہیں ہے۔ پادری ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب نے بھی پادری شفیق کنول صاحب کے الزامات کا مثبت جواب ویڈیو کی صورت میں دیا۔
یہ بھی ایک خوشائند بات تھی. انہوں نے ثابت کیا کہ محدث میں کلام مقدس کے مندرجات حقیقت پر مبنی ہے اور اس میں کچھ غلط نہیں کہا گیا. انہوں نے واضح کیا کہ یہ سب انہی حقائق کا اعادہ ہے جنہیں بزرگان مسیحیت پہلے سے ہی مانتے چلے آئے ہیں اور اس میں کوئی نئی یا نرالی بات نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. انہوں نے اس ضمن میں مسیحیت کی محترم اور غیر متنازع شخصیات پادری برکت اللہ صاحب اور پادری کے ایل ناصر صاحب کے نام خصوصی طور پر لیے کہ وہ اپنی کتابوں میں یہ باتیں آج سے بہت پہلے لکھ چکے ہیں، لیکن بعد میں اندر کھاتے نہ جانے کیا ہوا اور کیا کھچڑی پکی معلوم نہیں. بالکل. لیکن یکایک پادری شفیق کمل صاحب باوجود لاک ڈاؤن کے، جب ذرائع رسل اور رسائل جو تھے وہ کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا، جی، باغوں باغ کراچی سے ایمرجنسی میں لاہور پاکستان بائبل سوسائٹی پہنچے. کچھ دیر کی باہمی نشست ان کی ہوئی اور پاکستان بائبل سوسائٹی کی گونگر کی دم توڑ گئی اور اس نے یو ٹرن لیتے ہوئے پادری شفیق کمل صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. اگر یہ کتاب پایا دوبار سے گری ہوئی غیر مسرت تھی تو اس کا روز اول سے شائع ہونا غلط. پہلے تو بڑے تمطراق سے اس کا تعارف اردو زبان میں بائبل کے متعلق لکھی جانے والی معتبر ترین کتاب کے طور پر کروایا گیا اور سیمنریز کے طلباء کے لیے نایاب تحفہ کہا گیا، لیکن بعد میں یہی مستند اور بیش قیمت تحفہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق قرار دے دیا گیا. پوری تحدی سے یہ کتاب پیش کرنے والی پاکستان بائبل سوسائٹی کے عہدیداران لا علم تھے یا جہل عارفانہ سے کام لے رہے تھے یا اس کے خلاف شور و گل مچانے والی مقامی کلچی جہالت کا مظاہرہ کر رہی تھی. فیصلہ علمی حلقوں اور پاکستان بائبل سوسائٹی پر چھوڑ دیتے ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب کہ آپ نے اس سوال کا بہت اچھے طریقے سے جواب دیا اور شفیع بخش جواب دیا. ایک سوال اور ہے کہ کیا مسیحیوں کے اس باہمی تنازع میں مسلمانوں کے مفاد یا خوشی کا کوئی سامان موجود ہے؟ یہ اس لیے پوچھا کہ مفاہماتی عمل کو لے کر یہی کہا جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سراسر مسیحیوں کی اپنی لڑائی ہے، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. ہمارا اس میں عمل دخل فقط اتنا ہے کہ پادری شفیق کمل صاحب نے پہلے اس کتاب کو مسلم اور قادیانیوں کی مسیحیت کے خلاف سازش کہا تھا. ہمیں صرف اپنا دفاع اس حد تک مقصود تھا کہ پادری شفیق کمل صاحب یا تو اپنی سازشی تھیوری کو ثابت کریں یا پھر اسے معذرت کر لیں، لیکن اصل مطالبہ سے چشم پوشی کرتے ہوئے پاکستان بائبل سوسائٹی اور مستقبی کلام مقدس کے خلاف شور و غل مچانے والے فریق شفیق کمل صاحب کا حمایتی گروہ معاملات کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے بدلے میں جا رہا ہے کہ مسیحیوں کی باہمی لڑائی سے مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہے یا وہ خوش ہو رہے ہیں، اور یہ کہ مفاہمت کے عمل سے مسلمانوں کو مایوسی ہوئی ہے اور یہ کہ ان کے عزائم پورے نہیں ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مسیحی کیمپ کی طرف سے دیا جانے والا یہ تاثر بیک وقت مغالطہ انگیز، گمراہ کن اور تلبیس ہے. سوال یہ ہے کہ مسیحیوں کی باہمی چپکلش سے ہمیں کیا مفاد ہو سکتا تھا یا ان کی باہمی مفادات پر مبنی مکروہ اور ریاکارانہ مفاہمت سے ہمارے کس مفاد کو کیا نقصان پہنچ سکتا تھا. کچھ ناہنجار تو یہ بھی کہتے دکھائی دیے ہیں کہ مسلمانوں نے اکسا کر مسیحیوں کو باہم دستک گروگاں کروا دیا ہے. بھائی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا محترم پادری شفیق کمل صاحب اور ارباب پاکستان بائبل سوسائٹی اتنے بولے اور نادان تھے کہ ہمارے رسانے پر وہ باہم گتم گتھا ہو گئے اور اب اتنی دما چوکڑی مچانے کے بعد انہیں عقل آ گئی کیوں وہ اس لڑائی سے تو مسلمانوں کے مفاد پورے ہوئے ہیں لہذا انہیں رک جانا چاہیے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا نہ تھا، بلکہ یہ پادری شفیق کمل صاحب کی جانب سے مفادات اور شہرت کے لیے کلیسیائی قیادت کے خلاف چھیڑی گئی ایک باقاعدہ جنگ تھی جسے ذاتی مقاصد پورے ہونے پر روکا گیا. یہ پوادر کی باہمی جنگ تھی جو علم کے میدان میں نہیں بلکہ مفادات کے میدان میں لڑی گئی ہے. سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ اس وقت روک دی گئی جب فریقین کا دو طرفہ مفاد محفوظ ہو گیا. پادری شفیق کمل صاحب کو شہرت اور پاکستان بائبل سوسائٹی سے مطلوبہ اہداف دونوں حاصل ہو گئے، جبکہ پاکستان بائبل سوسائٹی کے زوما جو تھے ان کی مراعات اور عہدے برقرار رہے. باہم دستوں
گریباں دونوں فریقوں کی یہ نام نہاد مفاہمت موجودہ صورت میں لائق تحسین نہیں ہے. یہ لوگ مسیح کی بولی والی بیڑوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ مفاہمت نہیں بلکہ ریاکارانہ اور مفادات پر مبنی دونوں فریقوں کی ملی بھگت ہے. شنید ہے کہ آنے والے دنوں میں پادری شفیق کمل صاحب کو چرچ میں کسی بڑے عہدے سے نوازا جائے گا. یہ سودے بازی سننے میں آیا ہے کہ ہو چکی ہے. اچھا، مفادات کے حصول سے زیادہ اس مشق کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے یہ مفاہمت طے پانا تھی اور پا گئی. دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا یہ نام نہاد مفاہمت سے پاکستان بائبل سوسائٹی کا بائبل میں تحریف کا اقرار جرم ختم ہو گیا، جس کی دہائی شفیق کمل صاحب اپنی ویڈیوز میں دیتے رہے ہیں. زیادہ زیادہ کیا ہوگا، یہ پادری پاکستان کی حد تک متبہی میں ترمیم کر لیں گے، لیکن کس اختیار سے؟ اصل مصنفین کی غیر موجودگی اور ان کی لا علمی میں یہ ترامیم مضمون متاثر کے تحت ہی ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کے ہاتھوں سے یہ طبع اول کیسے واپس حاصل کریں گے، یا جو لوگ اوریجنل کتاب اب لے آئے ہیں یا خرید چکے ہیں، ان سے یہ کتاب کیسے واپس لیں گے؟ پھر یہ بھی ہے کہ یہ مضامین شائع ہونے سے پہلے انٹرنیشنل سیمینار میں مختلف جگہوں پر یہ پڑھے جا چکے ہیں، یہ وہاں سے کیسے واپس لیں گے؟ پادری شفیق کمل صاحب نے بائبل کا مقدس نام استعمال کر کے مسیحی عوام کو بیوقوف بنایا ہے. مقام افسوس ہے کہ پاکستان بائبل سوسائٹی جیسے باوقار ادارے نے بھی مفاد پرست عناصر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور پادری شفیق کمل صاحب کی مفاہمت کے بعد خاموشی بھی معنی خیز ہے. آنے والا وقت یہ سب کچھ جلدی واضح کرے گا. بہت شکریہ زبر صاحب کہ اپنے سوال کا بہت اچھا جواب دیا. اچھا، ایک سوال اور ہے کہ آپ نے اس مفاہماتی عمل کو ریاکارانہ اور مفاد مبنی قرار دیا ہے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ مفاہمت اصولوں کی بنیاد پر ہوئی ہے یا پاکستان بائبل سوسائٹی کو ڈرا دھمکا کر اور بلیک میل کر کے مطلب راری کی گئی ہے. ہم خود کچھ اپنے پاس سے کہنے کی بجائے پادری شفیق کمل صاحب کی زبان سے یہ سننا چاہیں گے. اب دیکھیں کہ پادری صاحب کیا فرماتے ہیں. نہیں سنیں گے، اور ہمیں لاہور سے بھی یہ میسج آ گیا کہ بھائی یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے اور یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. پھر ہم نے ویڈیو ڈال دی. اچھا، پھر ابھی صاف ظاہر ہے کہ اصول پامال کر کے گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالا گیا ہے، جیسا کہ پادری صاحب نے کہا ہے. اور مقام افسوس ہے کہ پاکستان بائبل سوسائٹی میں موجود خدا کے خادم حق بات پر ڈٹے رہنے کی بجائے جذبات کے تابع بفریق الرجی کے آگے سرنگو ہو گئے ہیں، جس کے پاس اس کی سوا اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ متدبی کلام مقدس کے مضامین اسے پسند نہیں ہے. جو گھٹنا خدا کے سامنے جھکنا چاہیے تھا مفاد کے سامنے ٹیک دیا گیا ہے. مسیحیوں میں بظاہر مفاہمت ہو گئی ہے، لیکن یہ اصولوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق کے خون اور ذاتی خواہشات پر مبنی ہے. عہدہ اور مراعات بچانے کی خاطر حقائق کا بے درے خون کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ جو چیز بین الاقوامی سطح پر جانی مانی مسلمہ ہے وہ پاکستان کی تعلیم سے بے بہرا مقامی خود ساختہ پوادر کو کیوں قبول نہیں؟ یہ لوگ بائبل پانے کے لیے جن لوگوں کے محتاج ہیں انہی کی برسوں کی تحقیقات پر کیوں اپنے جذبات کی دو لڑاتے ہیں؟ علم و عرفان سے نابلد مقامی کلرجی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے تو بہتر تھا کہ محترم پادری لیاقت ایم کیسر صاحب باوقار انداز میں استعفیٰ پیش کر دیتے، تو اس سے ان کا علمی گدوکاٹ بلند ہو جاتا. لیکن کیا کریں کہ وطن عزیز میں کرسی سے چمٹے رہنے کی روایت تو موجود ہے مگر اصولوں کی خاطر چھوڑنے کی نہیں. چیئرمین پاکستان بائبل سوسائٹی نے شروع میں کتاب کے لیے سٹینڈ لے کر جتنا اچھا قدم اٹھایا تھا، بعد میں مقامی کلرجی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اتنا ہی علم دشمن رویے کا مظاہرہ کر دیا ہے. بہت شکریہ ظفر صاحب کہ آپ نے سوال کا بہت اچھا جواب دیا. اچھا ظفر صاحب، ایک سوال ہوا ہے ہمارے پاس کہ پادری شفیق کمل صاحب نے اپنی پہلی ویڈیو میں پاکستان بائبل سوسائٹی کے
عہدیداران پر بباغ دوہل الزام عائد کیا کہ وہ بائبل مقدس میں تحریف کو تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے کیا فرمایا یہ انہیں کی زبانی آپ سنیں. ناظرین اکرام آپ بھی پہلے یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد ہم اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں. یہ کتاب، اس کتاب کے بارے میں میں نے پادری ضیاء المسیح صاحب سے درخواست کی کہ آپ یہ فوٹو کاپیاں لے کے جائیں. میں نے ان کو بھیجی کہ آپ ملے ان سے. انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی، بات کی. اینتھنی لیمویل صاحب نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ ٹھیک ہے، وہ بڑا اسکالر ہے، اس کا بڑا چرچ ہے، تو یہ ٹھیک ہے. تو پھر میں نے جناب لیاقت قیصر صاحب سے بھی درخواست کی، ٹیلی فون کیا کہ میں کورٹ میں جا رہا ہوں. انہوں نے درخواست کی کہ پادری صاحب کورٹ میں ایک دم نہیں جانا چاہیے، پہلے بات کرنی چاہیے. تو میں نے کہا میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے بھیجیں. میں نے ان کو بھیجا، جو کہ چیئرمین ہیں بائبل سوسائٹی کے. پہلی بات وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کتاب کے بارے میں. تو آپ چیئرمین ہیں تو آپ کو صرف عہدہ لینے کا شوق تھا، سیٹ پہ بیٹھنے کا شوق تھا، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بائبل سوسائٹی کر کیا رہی ہے. اور انہوں نے، بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری آواز کو اینتھنی لیمویل تک پہنچایا، لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا. تو پھر میں نے ابھی سنا تھا کہ اینتھنی لیمویل صاحب چلے گئے ہیں، تو پادری دوسرے کیا ان کا نام، وہ آ گئے ہیں. تو اظہر صاحب کو میں نے کال کی. انہوں نے کہا جی آپ مجھے یہ چیزیں بھیجیں، میں کمیٹی میں رکھوں گا. میں نے بھیج دی. 20-25 دن کے بعد میں نے کہا، تو انہوں نے کہا جی میں نے سر سے بات کی. میں نے کہا کون سے سر سے بات کی؟ جی اینتھنی لیمویل صاحب سے. تو میں نے کہا وہ ابھی تک ادھر ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک ادھر ہی ہیں. تو سر کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی غلطیاں نہیں، ہاں کہ بائبل بدلی ہوئی تو ہے نا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے. دیکھیں جی ابھی اس میں بھی میں بات کرتا ہوں. دوسری بات آپ نے کلپ دیکھا. اچھا، اس کے بعد پادری شفیق کمل صاحب نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے یہی الزام یہ دوبارہ بھی دہرایا. یہ بھی آپ ویڈیو دیکھیں. ناظرین اکرام آپ بھی یہ ویڈیو، دوسری ویڈیو دیکھیں، پھر ہم اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں. کہ بھائی آپ نے کچھ کیا نہیں، انہوں پھر بھی نہیں سنیں گے. پھر انہوں نے جب مجھے بتایا تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ سیکٹری بدل گیا، تو آپ بات کر کے دیکھیں. میں نے نئے سیکٹری جناب پادری اظہر صاحب کو کال ملائی. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بھیجیں، میں بورڈ میں بات کرتا ہوں. یہ چیزیں ساری بھیج دیں. میں نے چیزیں ساری ان کو بھی بھیج دیں. 15-16 دن کے بعد میں نے پادری اظہر صاحب کو کال کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے، تو بائبل میں تبدیلیاں تو ہوئی ہوئی ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے. یہ جواب انہوں نے مجھے دیا. میں نے کہا او بھائی اچھا. دراصل آپ نے کلپ دیکھا. اب آپ جو دونوں کلپ ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پادری شفیق صاحب کا اصل کارنامہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے متدبر کلام مقدس میں اصلاح و ترمیم کروا لی ہے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے بائبل کے محرف ہونے کی تصدیق خود پاکستان بائبل سوسائٹی سے کروا دی ہے. وہ ایک ایسی روایت بیان فرما رہے ہیں جس کے اصل اور بنیادی راوی وہ خود ہی ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان بائبل سوسائٹی کے اکابرین کو بلیک میل کرنے کے لیے ان سے ایک غلط بات منسوخ کی تھی، یا پھر واقعہ انہوں نے ایسا ہی کہا ہے اور محترم شفیق کمل صاحب سچ بول رہے ہیں. اگر محترم شفیق کمل صاحب سچ بول رہے ہیں تو پھر بائبل کے ایک محرف دستاویز ہونے کی تصدیق بائبل سوسائٹی نے کر دی ہے. لیکن اگر پادری شفیق کمل صاحب کی بیان کا روایت جھوٹ ہے تو پھر پادری شفیق کمل صاحب کے جھوٹے اور بلیک میلر ہونے میں کوئی شک باقی نہیں ہے. کون سی بات صحیح ہے اس کا فیصلہ مسیحی برادری کو خود کرنا پڑے گا. یہ معاملہ تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں. پادری شفیق کمل صاحب کی طرف سے پہلی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد چیئرمین اور سیکرٹری صاحب پاکستان بائبل سوسائٹی نے ان کی ویڈیو کا جواب تو دیا، لیکن اس الزام کی بابت کوئی لب گشائی نہیں کی. مفاہمتی نشست میں بھی اس معاملے پر خاموشی اختیار کی گئی، سوائے اس مختصر سے بیان کے کہ فریقین باہمی الزامات واپس لے لیں گے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ کوئی مذاق تھا؟ ہرگز نہیں. پاکستان بائبل سوسائٹی کے ذمہ دار عہدیدار اپنی مقدس کتاب کے متعلق رائے دے رہے تھے، اور وہ بھی کسی غیر مسیح کے سامنے نہیں کہ جس سے بات میں مکر جائیں، بلکہ ایک جانے مانے مسیحی مناد کے سامنے. کیا یہ رائے دیتے ہوئے
اینتھونی لمویل صاحب معتدبی کلام مقدس کے مندرجات سے ناواقف تھے؟ ایسا کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس کتاب کا ترجمہ تو خود انہی کی نگرانی میں ہوا ہے. کیا وہ معتدبی کلام مقدس میں موجود ان عبارات کا مفہوم نہیں سمجھ سکے تھے؟ ایسا ماننا بھی مشکل ہے کیونکہ وہ خود کتاب کے آغاز میں اقرار کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیکچر کے لیے اس کتاب سے مدد لیتے رہے ہیں. کیا وہ بغیر سوچے سمجھے مفہوم کو بغیر سمجھے ہی لیکچر تیار کر لیا کرتے تھے؟ محترم شفیق کمل صاحب اور ارباب پاکستان بائبل سوسائٹی کان کھول کر سن لیں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں رہا جتنی سادگی سے وہ اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینتھونی لمویل صاحب کو خود سے منسوب بیان کی یا تو تصدیق کرنا پڑے گی یا تردید کرنا ہوگی. اپنے بیان کے جواز میں کوئی عذر یا تعویل نہیں چل سکے گی. تصدیق کرنے کی صورت میں وہ بائبل مقدس کے محرف ہونے کا خود اقرار کریں گے اور تردید کرنے کی صورت میں پادری شفیق کمل صاحب کو اعلان جھوٹا قرار دے دیں گے. گول مول مبہم جواب قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے بھائی. انہیں کیا کرنا ہے انتخاب سیکرٹری صاحب کے اپنے ہاتھ میں ہے. پادری شفیق کمل صاحب دوسروں کو فیلسفی کا شکار بتانے میں 1 منٹ نہیں لگاتے، مگر جس فیلسفی کا شکار وہ خود ہے اس کا کیا ہوگا؟ پادری صاحب اپنے کانوں سنی ایک بات روایت کر رہے ہیں نا، وہ اسے واپس کیسے لے سکتے ہیں؟ الفاظ وہ واپس لیے جاتے ہیں جو غلط فہمی کا نتیجہ ہو یا تہذیب کے دائرے سے باہر ہو یا کوئی اور مقبول بنیاد موجود ہو. یہاں کوئی ایسا کرینہ موجود ہی نہیں. روایت یا تو غلط ہوتی ہے یا پھر صحیح، اس سے زیادہ نہیں. اگر تو پادری شفیق کمل صاحب سچے ہیں تو یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ بائبل خود پاکستان بائبل سوسائٹی کے حمایتین کی نظروں میں ایک محرف اور تبدیل شدہ دستاویز ہے. ان کے اس اقرار کے بعد مقامی مسیحیوں کے سامنے ہمیں تحریف بائبل پر مزید دلائل پیش کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے. لیکن اگر پادری شفیق کمل صاحب اپنی دونوں ویڈیوز میں ارباب پاکستان بائبل سوسائٹی سے ایک غلط بات منسوب کرتے ہیں تو حیرت ہے کہ پاکستان بائبل سوسائٹی کے اعلی وقار چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب نے اس کی تردید کیوں نہیں فرمائی. سوال یہ ہے کہ کیا خاموشی سے انہوں نے اس الزام کی تصدیق کر دی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انہوں نے پادری شفیق کمل صاحب کے جھوٹے بیان پر کیا کارروائی کی ہے؟ انہوں نے کیوں جھوٹ کے عادی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں؟ کیا ہم محترم لیاقت کیسر صاحب اور اینتھونی اعجاز لمویل صاحب کی پراسرار خاموشی کے بعد یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ بائبل کے لافتہ اور لا تبدیل ہونے کا نظریہ تنکوں کی طرح بکھر کر رہ گیا ہے؟ امید ہے کہ مسیحی دوست ہمارے سامنے لا یعنی تعویلات پیش کرنے کی بجائے یہ سوال محترم شفیق کمل صاحب اور پاکستان بائبل سوسائٹی دونوں سے ضرور پوچھیں گے. ایک بار پھر کہتا ہوں کہ وہ امید کرتا ہوں کہ مسیحی دوست ہم پر پرسنے کی بجائے یہ سوال پاکستان بائبل سوسائٹی اور شفیق کمل صاحب سے پوچھیں گے. یاد رہے کہ راوی کی روایت یا تو سچ ہوتی ہے یا جھوٹ. بیان واپس لینے کی کوئی گنجائش ایسے معاملات میں موجود نہیں ہوتی. ان کو یہ کس نے بتا دیا؟ بہت شکریہ صاحب کہ آپ نے سوال کا مدشن جواب دیا. ایک سوال اور ہے کہ پادری شفیق کمل صاحب نے جو معاملہ زیادہ شدت سے اٹھایا ہے اور جناب پادری جمیل ناصر صاحب نے بھی مفصل جواب دے دیا ہے، تو وہ ہے کہ اگرافہ یعنی کہ اقوال مسیح، اس بارے میں آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ متعدد کلام مقدس میں مسیحی فاضلین کے لکھے ہوئے یہ الفاظ کہ یسوع مسیح کے فرمودات کے حقیقی الفاظ کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں پڑھ کر پادری شفیق کمل صاحب کا غضب عروج پر پہنچ گیا. انہوں نے اس ضمن میں یہ دلچسپ دعویٰ فرمایا کہ سیدنا یسوع مسیح دنیا کی ساری زبانیں جانتے تھے اور مثال دیتے ہوئے کہا کہ فینیکی عورت سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں کسی مترجم کی ضرورت نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع ارامی بولتے تھے، ارامی بولتے ہوں گے، وہ ساری زبانیں بولتے تھے. فنیکی عورت سے انہوں نے بات کی تو اسی کی زبان میں بات کی ہے، کوئی ٹرانسلیٹر بیچ میں نہیں تھا. اور حاکم وقت سے بات کی ہے تو اس کی زبان میں بات کی ہے. تو اس کے بعد حسب عادت سب کو فیلسفی کا شکار بتایا.
لیکن خود وہ جس فیلسی کا شکار ہے اس کی طرف وہ کسی کو جانے ہی نہیں دیتے۔ عہد نامہ جدید میں یسوع مسیح کے سبھی اقوال یونانی زبان میں لیے گئے ہیں۔ وہ سارے واعظ جو انہوں نے ارشاد فرمائے یا لوگوں سے انفرادی گفتگو فرمائی یا لوگوں سے جو مکالمہ کیا، سب کچھ یونانی زبان میں ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ پورے فلسطین میں یسوع مسیح سمیت عوام الناس کی روزمرہ کی بول چال سب یونانی زبان میں تھی اور دیگر زبانیں متروک تھیں، اور سیدنا یسوع مسیح نے بھی یہ سب کچھ یونانی زبان میں ہی ارشاد فرمایا، لیکن یہ درست نہیں۔ اگر یونانی زبان اس وقت کی انٹرنیشنل زبان بھی تھی تو پھر بھی یہ عوام الناس کی زبان نہیں تھی۔ مطالعاتی اشاعت کے صفحہ 13 کے مطابق سیدنا یسوع علیہ السلام مسیح اور ان کے شاگرد ارامی زبان ہی بولا کرتے تھے۔ پادری جمیل ناصر صاحب بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور مسیحی علماء کے مطابق اور تاریخ کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی جو زبان تھی وہ ایرامی تھی۔ یونانی اس وقت انٹرنیشنل لینگویج تھی۔ سیدنا یسوع مسیح کے مخاطبین محض یہودی علماء نہیں تھے بلکہ عام لوگ بھی تھے، تو کس طرح یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ عوامی مادری زبان کی بجائے کسی دوسری زبان میں انہیں اپنا پیغام دے رہے تھے جس کی انہیں سمجھ نہ آئے؟ یہ حقیقت قدیم و جدید سبھی مسیحی اسکالر تسلیم کرتے ہیں، لیکن خیالی دنیا کے باسی ایک الگ ہی دنیا میں جی رہے ہیں۔ پادری جمیل ناصر صاحب ہماری بات کی تصدیق یوں کرتے ہیں۔ اگلا اقتباس 227 صفحہ سے، چنانچہ اناجیل عاربہ میں جو یونانی ہیں آپ کے منہ کے فرمائے ہوئے ایرامی الفاظ ملتے ہیں، جس سے یہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ ایرامی میں تعلیم دیا کرتے تھے، مثلا اباہ، افتاح، تل تقومی وغیرہ۔ اب ہم پادری شفیق کمل صاحب کی فیلسی واضح کرتے ہیں۔ ہم پادری صاحب کا یہ دعویٰ فار دی سیک آف آرگومنٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ سیدنا یسوع مسیح ساری زبانیں جانتے تھے اور انہیں مترجم کی ضرورت نہیں تھی۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ جب وہ ایک عام فینیکی عورت سے اس کی زبان میں مکالمہ کر رہے تھے تو لازمی بات ہے کہ سیدنا یسوع کے الفاظ فینیکی زبان کے ہی رہے ہوں گے، جیسا کہ پادری صاحب نے بھی یہ دعویٰ فرمایا ہے۔ امید ہے کہ پادری صاحب کے پاس ان الفاظ کا اصل ریکارڈ یعنی کہ اصل فنیکی زبان میں ان کے الفاظ ضرور موجود ہوں گے۔ انہیں چاہیے کہ آپ وہ راہ فرار اختیار نہ کریں اور سب کے سامنے اپنے دعویٰ کے مطابق فنیکی زبان کے یہ الفاظ پیش کر کے پاکستان بائبل سوسائٹی کو سینے کے زور پر نہیں بلکہ علمی لحاظ سے فتح کریں۔ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ان کی طرف سے پیش کردہ فقط ایک نمونہ ہی ان کے اس بارے دعویٰ کے لیے کافی مانا جائے گا۔ دراصل پادری صاحب معتزبی کلام مقدس کا حقیقی مفہوم سمجھنے سے ہی قاصر رہے ہیں۔ کاش نیم خاندہ کلرجی کو کوئی صاحب علم پادری سمجھا دیتے کہ جب سیدنا یسوع علیہ السلام مسیح کے الفاظ کو یونانی لبادہ پہنا دیا گیا تو ان کے مواعظ اور مکالمات جو ان کی اپنی حقیقی ارامی زبان میں تھے باقی نہیں رہ سکے، جیسا کہ جمیل ناصر صاحب بھی یہ حقیقت یوں واضح کرتے ہیں۔ اب آقا بولتے ایرامی میں تھے، لیکن جب شاگردوں نے باقاعدہ طور پر انجیل کو لکھا تب یونانی میں لکھا۔ وہ اسی حقیقت کی طرف کتاب معتزبی کلام مقدس میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، یعنی کہ اب یسوع مسیح کے حقیقی الفاظ تو موجود نہیں ہے، البتہ ان کا ترجمہ موجود ہے۔ بس معتزبی کلام مقدس میں کیا غلط بات لکھی گئی ہے؟ کیا فلسطینی عوام بھی اپنی روزمرہ کی گفتگو اپنی مادری زبان کی بجائے یونانی زبان میں کیا کرتے تھے؟ امید ہے کہ پادری شفیق کمل صاحب اس فیلسی سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ وہ شکریہ زبر صاحب کے اپنے سوال کا بہت تشریح بخش جواب دیا۔ اچھا، ایک سوال اور ہے کہ پادری شفیق کمل صاحب نے بڑے غرور کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دیکھ لیں گے۔ اس پر ان کا کلپ بھی ہے، ناظرین کرام پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں پھر اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔
ہاں اب یہ بات آ گئی کہ جی کسی مسلمان نے ترجمہ نہیں کیا، کسی قادیانی نے نہیں کیا، اور اس وقت بھی ہاں مسلمان بھی بیچ میں کود پڑے. تو خیر وہ جو مسلمان بیچ میں کود پڑے ہیں ان سے ڈیل کرنا مجھے آتا ہے. میں ان کے ساتھ 55 ڈیبیٹس کر چکا ہوں، آئندہ بھی کرنی ہے. ان کو کیا کہنا ہے، کیا جواب دینا ہے وہ مجھے آتا ہے، ان کو میں دیکھ لوں گا. آپ نے کیوں دیکھا؟ اچھا انہوں نے ایسا کیوں کیا جبکہ ہمارا تو صرف سارے قصے میں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مسلمان مناظر اثبات دعویٰ کے لیے معتدی کلام مقدس سے اقتباسات لے کر پیش کرتے رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پادری شفیق کمل صاحب کی بڑھ کے سن کر لگتا ہے کہ وہ آج کل سلطان راہی یا امجد خان کی فلمیں کچھ زیادہ ہی دیکھ رہے ہیں. اچھا اگر یہ بات انہوں نے اپنی کمیونٹی میں ہیرو بننے کے لیے ارشاد فرمائی ہے تو ہم بھی ان کی دلی تمنا پر لانے کے لیے انہیں دعوت دیتے ہیں. لیکن اگر وہ اس معاملے میں سیریس ہیں تو پھر ہم ان پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کام پر یقین رکھتی ہے، بڑک بازی پر نہیں. انہوں نے اپنے مناظروں کی تعداد بھی بڑے فخر سے بیان فرمائی ہے. ہماری پالیسی کبھی یہ نہیں رہی کہ ذاتیات پر اترا جائے، لیکن اگر انہوں نے ذاتی مفاخر کا باب کھول ہی لیا ہے تو پھر ہمیں بھی بامر مجبوری ان کے ڈول کا پول کھولنا پڑے گا. وہ کس قسم کے مناظر ہیں اور انہوں نے کس طرح کے مناظرے کیے ہیں وہ ہم بخوبی جانتے ہیں. مسلم مسیحی مکالمہ ٹیم کی دعوت پر ان کا ایک ہی مناظرہ ہوا تھا اسلام آباد میں. اس مناظرہ کا موضوع تھا بائبل مقدس کی 2 پیشین گوئیاں. پادری صاحب سے شرائط مناظرہ طے کرتے ہوئے جب یہ شرط رکھی گئی کہ موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں کی جا سکتی تو پادری صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. انہوں نے بہت اصرار کیا کہ وہ اسلامی مصادر پر بھی گفتگو کریں گے. انہیں بتایا گیا کہ مناظرے کے موضوع سے اسلامی مصادر کا کوئی تعلق نہیں ہے، سرے سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں بنتا. ہاں اگر آپ تعلق واضح کر سکے تو پھر اور بات ہے، لیکن وہ یہ تعلق ثابت کرنے میں ناکام رہے تو چاروں ناچار موضوع پر رہتے ہوئے ہی مناظرہ کی حامی بری. اس سے قبل وہ 12 مسلم مناظر کے پاؤں پڑ چکے تھے کہ انہیں بتا دیا جائے کہ کن پیشین گوئیوں کو زیر بحث لا جائے گا، یعنی کہ امتحان سے قبل ہی 50 سوالات ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے. مسلم مناظر محترم جناب قاضی محمد سعید صاحب کی عالی ضربی دیکھیے کہ انہوں نے مناظرہ سے قبل ہی پادری شفیق کمل صاحب کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا، لیکن پادری صاحب پھر بھی گفتگو نہیں کر پائے. اسی طرح رواں سال میں پادری شفیق کمل صاحب کا محترم رضوان اصغر بھائی سے مقدمہ مسیح کے موضوع پر مناظرہ طے ہوا. رضوان بھائی ماشاءاللہ خود صاحب مطالعہ ہیں. اس مناظرہ کی تیاری کے لیے وہ ساری مکالمہ مسلم مسیح مکالمہ کی ٹیم سے بھی تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں. یہ بات پادری صاحب کے بھی علم میں تھی. انہوں نے یعنی پادری صاحب نے متعدد بار عثمان احمد صاحب اور رضوان اصغر صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا اور ان کے دعویٰ اور دلائل جاننا چاہے. ان کے واضح انکار پر پادری شفیق کمل صاحب ان کی منت سماجت پر اتر آئے کہ مناظرہ کی بجائے سوال و جواب کی نشست رکھ لی جائے جس میں مسلمان پادری صاحب سے مقدمہ یسوع پر سوالات کرے اور ان سوالات سے انہیں اسلام آباد آمد سے قبل آگاہ کر دیے جائے. پادری صاحب فقط جواب دیں گے. صاف ظاہر ہے کہ پادری شفیق کمل صاحب انجیل مقدس کے وہی بیانات دہرانے کے خواہاں تھے جو انجیل مقدس کا ہر طالب علم پہلے سے جانتا ہے، لیکن مسلم ٹیم ان بیانات کا تحلیلی تجزیہ چاہ رہی تھی اور اس پر گفتگو پادری صاحب کے بس کی بات نہیں تھی. یہ بات ان کے بس سے باہر تھی. اس لیے پادری صاحب ہیلے بہانے سے یہ مناظرہ ٹالنا چاہتے تھے اور ان کے پرزور اصرار پر یہ مناظرہ ملتوی بھی کرنا پڑا. اس کی تفصیلات، اس سارے معاملے کی تفصیلات عثمان بھائی سے جو بھی دوست چاہے معلوم کر سکتا ہے. اسی طرح کا رویہ پادری صاحب عثمان بھائی کی کراچی آمد کے موقع پر بھی کر چکے تھے. اس ساری مشق سے پادری صاحب کی علمی حیثیت کھل کر سامنے آ گئی. کیا پادری شفیق کمل صاحب ان تینوں واقعات کی حرفن تردید کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ ویسے ان کی بڑھ کے سن کرنا ہمیں ایک حقائق یاد آ گئی. 70 کی دہائیوں تک
पंजाब के देहाती इलाकों में उपलों से आम घरों में आग जलाई जाती थी। ठीक है। जिन लोगों के पास मवेशी होते थे उन्हें तो उपलों के लिए गोबर के असूल में कोई दुश्वारी पेश नहीं होती थी, लेकिन गैर काश्तकार और दस्तकार तबका जो था वो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जिम्मेदारों का मोहताज था, या फिर वो खेतों को जाने वाले मवेशियों का रास्ते में गिरा हुआ गोबर इकट्ठा करके अपना काम चलाता। ठीक है। मेरी इस बात की तस्दीक पंजाब के देहात में रहने वाले अक्सर लोग अब भी कर सकते हैं। एक दिन एक लड़की गोबर इकट्ठा करने गई तो उसके हाथ एक जंगली खरगोश लग गया। वो उसे पकड़ लाई। वो दिन तो गोया उनके लिए ईद का दिन साबित हो गया। अगले रोज उस लड़की की मां ने उसको दोबारा गोबर इकट्ठा करने के लिए कहा तो साहबजादी खिलाकर आप बोली, माँ मैं गोबर इकट्ठा करने जाऊं या खरगोश पकड़ने? उसकी मां जो हकीकत जानती थी उसने कहा कि बेटी तू वही काम कर जो कर सकती है, फालतू अपने दिमाग पर बोझ ना डाल। सो पादरी साहब से हमारी दरखास्त है कि वो बड़कबाजी से परहेज करें और अपने काम से काम रखें, तो ये उनका हम पर एहसान होगा। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी अगर उनके शोरोगुल से ब्लैकमेल हो गई है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो अब सारी दुनिया को आंखें दिखाने लग जाएं। बहुत शुक्रिया जबर साहब कि आपने सवालात के बहुत अच्छे जवाब आप दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है कि क्या मुतलबी कलाम मुकद्दस में तब्दीलियां करने से हकायक मिट सकती हैं? मैं नहीं समझ सका कि जब असल किताब मौजूद है तो फिर पाकिस्तान में इसके तर्जुमे पर क्यों शोरगुल किया जा रहा है। मुफाहमती ग्रुप क्यों ये समझने से कासिर है कि जो किताब है ही किसी दूसरी किताब का तर्जुमा, इसमें असलाह तरमीम के नाम से तहरीफ करके वो क्या कारनामा सर अंजाम दे लेंगे। वो आदर लगे हाथों हमें ये भी बता दें कि हिस्पानवी जुबान में शाये होने वाली असल किताब और डिस्कवर दी बाइबल के नाम से इसके अंग्रेजी तर्जुमे को वो कब दरियाबुर्द करेंगे। हम पादरी शफीक कमल साहब से ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर उन्हें डिस्कवर दी बाइबल का असल नुस्खा फराहम कर दिया जाए तो क्या वो इन मुतनाज़ा मकामात का तर्जुमा असल के मुताबिक करेंगे या हस्ब आदत तहरीफ से काम लेंगे। ये पादरी शफीक कमल साहब की गलतफहमी है कि वो तर्जुमा में तब्दीलियां करवाकर इसे अपनी कामयाबी तस्वर कर रहे हैं। ये तब्दीलियां उनके लिए मजीद मसाइल का सबब बनेंगी। अगर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी मोतदबी कलाम मुकद्दस में तरमीम या इख्तिसाब से अजहार ला तअल्लुकी कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुत्तहिदा बाइबल सोसाइटी के तवसत से शाये होने वाली अंग्रेजी किताब तो मौजूद ही है। मुस्लिम स्कॉलर्स पाकिस्तानी मसीहियों को तहरीफ का मुजरम करार देकर उससे हवाले देना शुरू कर देंगे, क्योंकि असल किताब तक उनकी रसाई तो अब हो गई है। पादरी शफीक कमल साहब के पास इस मसले का हल स्वयंकार का और क्या है। कबूतर बिल्ली को देखकर अगर आंखें बंद कर ले तो क्या आंखें बंद करने से बिल्ली कहीं चली जाती है? बिल्ली तो वहीं रहती है। पादरी शफीक कमल साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुतलबी कलाम मुकद्दस में कुछ गलत नहीं लिखा, क्योंकि बहुत पहले इसी प्लेटफॉर्म से ये सब कुछ कहा जा चुका है। पादरी तालुद्दीन साहब की प्रोफेसर डाट साहब के लेक्चर्स पर मुबनी किताब हमारी बाइबल कैसे पैदा हुई ये किताब हो, या पादरी पीटरसन जे समायत साहब की किताब बाइबल का अलहाम हो, सभी कुतुब में दबी जुबान में ये सब बातें मौजूद हैं, पहले से मौजूद है। लगता है कि पादरी शफीक कमल साहब अपने अलावा किसी को आलम नहीं समझते, हालांकि मुतलबी कलाम मुकद्दस के मुसन्निफीन पादरी शफीक कमल साहब से ज्यादा आलम और जुम्मेदार ओहदों पर फायद रहे हैं। इस किताब का एक एक मुसन्नफ बाइबल के किसी न किसी शोबे में तखस्सुस रखता है। इन मुकालात के मुसन्निफीन किसी न किसी हैसियत से मुत्तहिदा बाइबल सोसाइटी से वाबस्ता रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके सामने तर्जुमा करते वक्त असल कदीम मतून होते हैं। ये लोग एक एक सतर पर गौर करते हैं, और मोहतरम शफीक कमल साहब का मबलग इल्म तो इन्हीं और इन जाके अफराद के तर्जुमे का ही मरून मिन्नत है भाई। लेकिन अफसोस कि वो इनकी बरसों की अंग्रेजी पर मुबनी राय बगैर किसी इल्मी दलील के रद्द कर रहे हैं।
दरअसल बज़ाम ख्वेश चंद वक्ती कामयाबियों की वजह से पादरी शफीक कमल साहब का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है और अब वो दीगर मसीही उलमा कराम को खुद से हीट समझने लग गए हैं। अब इनके नजदीक सच्चाई का म्यार सिर्फ ये रह गया है कि वो जिसे गलत समझे वो गलत है और जिसे वो दुरुस्त समझे वो ही हतमी सच्चाई है। क्या मोहतद बई कलाम मुकद्दस के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी दलील यही नहीं कि वो इसे हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं बल्कि अपने ख्यालात से हम आहंग ना पाकर रद्द करते हैं? बहुत शुक्रिया जफर साहब कि आपने सवाल का बहुत जवाब दिया। अच्छा, एक सवाल और है कि मफाहमाती नशिस्त को कौंसल का दर्जा देकर बड़ी तहद्दी से दावा किया गया है कि चर्च के तमाम मामलात को चर्च हल कर सकता है। ये आप क्लिप देखें आगे ग्राम, फिर इस पर हम अपना तबसरा करते हैं। दिनों में हुआ है उससे सॉर्ट आउट किया जाए और एक अच्छा नतीजा जो है वो मसीही कौम के सामने पेश किया जाए। और आज मुत्फिका तौर पर सब ने इस बात के लिए इत्तफाक किया है चर्चेस के तमाम मामलात को चर्च हल कर सकता है और चर्च में ये स्ट्रेंथ है, चर्च में ये हिकमत खुदा ने रखी है कि चर्च अपने सारे मामलात को चर्च ही में हल करने के काबिल है। इसके अलावा आपने क्लिप देखा, आपने भी क्लिप देखा। अच्छा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? इस ऐलान पर बड़ी तालियां बजाकर अज़हार मुसर्रफ किया गया कि चर्च में इतनी ताकत है कि वो अपने मसाइल हल कर सकता है। ये भी दरअसल अपने गलत फेल पर पर्दा डालने के लिए था। ये दुरुस्त है कि चर्च अपने इंतजामी अमूर तय करने या किसी असूलों कानून पर अमल दरामद के लिए मुशावरती इजलास मुनाकिद कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या चर्च हक़ाइक़ भी तब्दील कर सकता है? सही को गलत और गलत को सही कर सकता है? तारीख में तब्दीली ला सकता है? यसू की भेड़ें जिस बात को अपनी ताकत समझ रही हैं वो दरहकीकत इनकी कमजोरी का मजहर है। इस नामनहाद कौंसल ने कम से कम हमें ये अमली मिसाल जरूर मुहैया कर दी कि अज़मना गुज़श्ता में किस तरह अरबाब कलीसिया हक़ाइक़ को धूल चिटाकर मनपसंद बातें मसीहियत में दाखिल करते रहे हैं। इससे कबल किताबों में पढ़ा तो जरूर था लेकिन आंखों देखी कोई मिसाल नहीं थी। मोहतरम पादरी शफीक कमल साहब की करामत है कि ये वकूआ भी बचश्मे खुद देख लिया हमने। आखिर में पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के सामने दो बातें जरूर रखना चाहूंगा। पहली ये कि ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या ये किताब शायद से कबल किसी भी जुम्मेदार शख्स ने नहीं पढ़ी थी? अगर इसे खूब सोच समझ कर शाये किया गया था तो फिर अब आप अपने पांव पर क्यों नहीं खड़े रह सके हैं? पादरी जमील नासर साहब जैसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत का दफा क्यों आपकी तकवीयत का बायस नहीं बन सका? पादरी शफीक कमल साहब की टेढ़ी उंगली आपके हलक का कांटा क्यों और कैसे बन गई? दूसरी ये कि मोहतरम शफीक कमल साहब और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी पर यह वाज़ेह करना चाहूंगा कि हम मोतदबे कलाम मुकद्दस से हवाला जात देने का हक महफूज रखते हैं। रिसर्च वर्क जिसे मोतबर और मुक्तदर हलकों की तायद हासिल हो मजहबी पेशवाइयत की जहालत की नजर नहीं किया जा सकता। भले ही आप मसलत का शिकार हो गए हैं लेकिन इससे किताब की इस्तेनादी हैसियत मजरू नहीं हो जाती। जो किताब कल तक बकौल एंथनी लंगोविल साहब के लोगों में बरकत बांटा करती थी आज इस मसीही ईमान के मुनाफी क्यों हो गई जो खुद पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल साहब का भी है। बहुत शुक्रिया जफर साहब कि आपने सवालात के बहुत अच्छे और तशद्दुद बख्श जवाब दिए। नाज़रीन इकराम, ये मुस्लिम मसीही मकालमा टीम का मौक़िफ़ था जो उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में होने वाली मुफाहमाती नशिस्त के बारे में पेश किया है। इसी के साथ नाज़रीन इकराम, मुझे उमर फारूक और जफर इकबाल साहब को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।